نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال کی تھی تو ایک بار سفر کیے تھے شام کی طرف. پھر 20 سال کی ہوئی تو اس وقت یہ حلف الفضول اور کعبے کو تعمیر کرنے کا معاملہ آیا. جب 20 سال سے زائد ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر فرمایا. مکہ کے مالداروں میں ایک عورت کا نام بھی زور و شور سے سنا جاتا تھا. ان کا بھی بہت بڑے رئیسوں میں مالداروں میں نام لیا جاتا تھا. وہ عورت ایسی ویسی عورت نہیں بلکہ بہت ہی بلند شان والی عورت، بہت پاکیزہ عورت، بہت طاہرہ عورت تھی. وہ عورت کا نام حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضرت بی بی خدیجہ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ، الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ تھی. تو وہ مال و متاع وہ تجارت کی غرض سے کسی کو دے کر ملک شام وغیرہ کو بھیجتے تھے. وہاں سے جو بھی نفع آتا تھا تو دو تجارت کے لیے جو فروخت کیا ہے، جو بزنس کیا ہے، ان کو تھوڑا حصہ نفع میں دیتے تھے اور آپ خود تھوڑا حصہ لے لیتے تھے. تو بی بی خدیجہ کو معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام تجارت کرتے ہیں. تو محترم حاضرین ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے کہ تجارت کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہر کوئی حضرات جو ہے تجارت کرنے سے کتراتے ہیں، نوکریوں کی طرف، ملازمت کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں. حالانکہ ملازمت میں برکت نہیں ہوتی، یہ بات اچھی طرح رکھ لیں. ملازمت میں، نوکری میں برکت نہیں ہوتی بمقابل تجارت میں. تجارت میں بہت برکت ہے، بشرطے کہ تجارت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام بی بی خدیجہ کا مال لے کر، ان کا سامان لے کر بیچنے کی غرض سے، تجارت کی غرض سے ملک شام کو روانہ ہوتے ہیں. بی بی خدیجہ اپنے مال کے ساتھ ان کے غلام کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھیجتی ہیں. وہ غلام کا نام میسرہ ہے. جب نبی پاک علیہ السلام اور بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ یہ دونوں سفر کو جا رہے تھے تو محترم حاضرین، میسرہ اور نبی پاک علیہ السلام سفر میں روانہ ہوتے ہیں سامان تجارت لے کر. سفر میں بہت عجیب و غریب چیزیں نظر آتے ہیں کہ اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام جب راستے سے گزرتے ہیں، دھوپ کا موسم، تو نبی پاک علیہ السلام کے سر پر ابر سایہ کرتے ہوا آ رہا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام جہاں کہیں بیٹھتے ہیں تو درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام جب تجارت کرتے تو ان کے اصول بہت بہترین تھے. کوئی بھی گاہک، کوئی بھی لینے والا آتا تو نبی پاک علیہ السلام کی باتیں، ان کا لین دین کا طریقہ دیکھ کر خود بخود فدا ہو کر وہ سامان لینے میں لے لیتا تھا. یہ پورے چیزیں وہ میسرہ غلام دیکھ رہے تھے. تو اتنے میں ملک شام میں ایک کلیسا یعنی ایک چرچ رہتا ہے، اس کے بازو ایک جھاڑ رہتا. نبی پاک علیہ السلام وہ جھاڑ کے نیچے آرام فرماتے. اتنے میں وہ کلیسا کا راہب، بہت بڑا عالم، وہاں پر آ کر دیکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام درخت کی سائے میں، جھاڑ کے پیڑ کے نیچے تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں. تو وہ راہب دیکھتے ہی کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ مکے سے آئے ہیں. ایسا تو بولے کہ یہ نہیں، یہ تو نبی آخر الزمان ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے، یہ پورے رسولوں کے آخری رسول ہے. بولے کہ آپ کو کیسا معلوم؟ کہ میں جتنے بھی کتابیں پڑھا ہوں، جتنے بھی آسمانی کتابیں مجھ سے میرے نظر سے گزری ہیں، جو جو نشانیاں اس میں بتائی گئی ہیں، جو جو علامتیں اس میں آئی ہیں، تمام کی تمام نشانیاں، تمام کی تمام علامتیں، تمام کے تمام اوصاف یہ ذات مبارکہ میں موجود ہیں. اور ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے آخری نبی کے کوئی بھی آرام نہیں کرتے. تو محترم حاضرین، اور آگے وہ بولتے کیا ہی میں اچھا ہوتا کہ آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کر لیتا.
اللہ اکبر. یہ تمام حالتیں میسرہ دیکھ رہے تھے. بہت سے نفع لے کر جب قافلہ جو ہے ملک شام سے پھر مکہ آ گیا تو کچھ نفع وغیرہ بی بی خدیجہ لے لیے اور کچھ مال نبی پاک علیہ السلام لے لیے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت رئیس تھی اور ان کو بہت سے رشتے آ رہے تھے. بڑے بڑے لوگ سرداران نکاح کا پیغام بھیجتے تھے, آپ سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا کرتے تھے, لیکن بی بی خدیجہ ہر ایک کا پیغام ٹھکرا دیتے تھے, کسی کا پیغام قبول نہیں کرتے تھے. حالانکہ بی بی خدیجہ بیوہ تھی. بیوہ ہونے کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے زندہ رکھے, کسے چاہے اپنے پاس لے لے. تو ہمارے پاس جو ہے بیوہ کو بہت کم نظر سے دیکھتے ہیں. یہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ بیواؤں کو حق دینے کا نام ہی اسلام ہے. ہمارے پاس ایک رسم, الٹی رسم آ گئی کہ کوئی شادی میں جاتے ہیں تو بیواؤں کو نہیں دیکھنا, صحرا نہیں دیکھنا, ہاتھ چھونا نہیں, اور رسم نہیں کرنا انہوں. اللہ اکبر, ایسا کوئی نہیں ہے. اسلام برابری خوشیوں کو بانٹنے والا ہے. ایسے موقع میں تو بیواؤں کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی خوشی سے اپنے دل کو بہلا سکیں. تو محترم حاضرین, یہ رسم و رواج جو ہے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ رسم و رواج ہے. تو المختصر ہے کہ بی بی خدیجہ بیوہ تھی, پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا, ان سے بچے بھی موجود تھے اور ان کو کئی رشتے کے پیغامات بھی آ رہے تھے. تو بی بی خدیجہ جو ہے ہر ایک کا انکار کرتی ہیں. اتنے میں ان کے میسرہ جو ان کے غلام تھے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین اوصاف والے ہیں, کتنی اچھی عادتیں والے ہیں, کہ آپ تجارت کرنے کا اصول بہت خوب تر ہے. اور اتنا ہی نہیں, جب رستے سے گزرتے ہیں تو ابر سایہ کر رہا ہے. اور یہ راہب اس طرح پورا واقعہ سنائے, سفر کا پورے واقعہ سنائے. تو بی بی خدیجہ کے دل میں خیال آیا کہ میں ایسے شخص سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں, میں ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو بی بی خدیجہ خود پیغام بھیجیں نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے نکاح فرمانا چاہتا ہوں. جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی, تو نبی پاک علیہ السلام کو بی بی خدیجہ کا پیغام پہنچا تو آپ سیدھا وہ پیغام کو اپنے چچا ابو طالب کے پاس لے گئے اور کہا کہ چچا مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو طالب فوری قبول فرما لیتے ہیں کہ کیونکہ بی بی خدیجہ بھی قریش خاندان سے تھی اور بہت اخلاقی بلند و بالا تھیں اور طیبہ طاہرہ تھیں. تو ابو طالب بھی جو ہے اس نکاح کو قبول فرما لیا. تو اتنے میں نبی پاک علیہ السلام کا اور بی بی خدیجہ کا نکاح ہوتا ہے اور خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھتے ہیں. حضرت ابو طالب پڑھتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام بی بی خدیجہ کو مہر دیتے. اللہ اکبر. مہر بھی پہلے سے ہے, اعلان نبوت سے پہلے سے مہر ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جو مہر دیتے اس کو آج کے تولوں کے حساب سے ڈالیں گے تو 1063 گرام 21 ملی گرام سونا ہوتا. 1 کلو سونا میں کتنے 1 گرام رہتے؟ 1000. تو نبی پاک علیہ السلام 1063 گرام 21 ملی گرام سونا جو ہے بی بی خدیجہ کو مہر دینے کا. اللہ اکبر. آج ہمیں بھی مہر دے رہی ہیں. کہتا دے رہی ہیں بھائی؟ اب زیادہ بولے تو بعد میں دیتے جاؤ. اب خدا نہ خاصا مر گیا, بڈھا ہو کے مر گیا, بڈھا ہوئے تو کچھ دیتا نہیں انہوں, بڈھا ہو مر گیا تو مجبوراً ان کی وہ بڈھی لے آتی ہے, معاف کرو. تم کیا کریں گے بیچاری؟ یہ ہمارے پاس رسم و رواج ہے. یہ جو ہے یہ اللہ اکبر. مہر اچھے سے اچھا ادا کرنا چاہیے. کم سے کم 10 درہم مہر کے ہے, زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا اچھے سے اچھی طرح دینا چاہیے. یہ عورت کا حق ہے, یہ باپ کا حق بھی نہیں, اماں کا حق بھی نہیں, سسرے کا حق بھی نہیں, قاضی صاحب کا بھی حق نہیں. ہم لوگ بچے کی نہیں پوچھے, قاضی صاحب پوچھتے ہیں کتنا قاضی صاحب کتنا دینا دیکھو گا. اب قاضی صاحب کیا بولیں گے؟ میری فیس مجھے ملے تو بسبا بولیں گے. تو یہ جو ہے حق عورتوں کا ہے, عورتوں سے ہمیں
दुल्हन से पूछना चाहिए। तो मुहतरम हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम इतना मेहरबान थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम पूरे 11 निकाह फरमाए, एक रिवायत में 12 निकाह भी हैं। तो 11 औरतों से शादी करें, उसमें से 6 औरतें कुरैश खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थी। कितने? कुरैश। और इतने 11 औरतों से निकाह फरमाए। आप बीबी खदीजा को जो मेहर दिए उससे भी ज्यादा मेहर दिए हैं उम्मे हबीबा को। वो कितना होगा जरा देख लो, 1 किलो सोना से ज्यादा भाई। अब तोला सोना 50 पर 5000 का है। अब 1 किलो सोना का तो देखो, हम लोग समझते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत गरीब है समझती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा सखी है। क्या है? वो तो सरदार दो जहां है, और जो भी आता है लुटाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ये भी इख्तियार दिया था कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम चाहते तो पहाड़ भी सोने के हो जाते थे, पहाड़ भी सोने के हो जाते थे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहे, बल्कि अपनी उम्मत की बख्शिश चाहे, अपनी उम्मत की बख्शिश चाहे। तो अल्लाह अकबर, उम्मत कितनी खुश नसीब है। जरा देखें हम लोग कितने खुश नसीब हैं। हम लोग चाहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में मर मिटें, उनके अदब व एहतराम में, उनकी मोहब्बत में हमारी पूरी जिंदगी गुजार दें। तो मुहतरम हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की 25 साल जिंदगी आपके सामने रही। तो हाँ, इससे पहले बीबी खदीजा भी जब निकाह करती तो अपने चिचेरे भाई नौफल बिन वर्का से मशवरा लेती जाके, देखो ये मैसरा जो है ये बातें बोल रहा है कि ये चीज़ें हैं। तो वर्का बिन नौफल बोलते हैं कि खुदा की कसम ये जो बातें बतला रहे हैं बेशक ये रसूल के अंदर ही होते हैं और ये आखिरी नबी की निशानी है। तो जैसे ही बीबी खदीजा सुनते हैं तो मेरी तो ये शर्फ हासिल होना ही है, तो फौरन निकाह का पैगाम भेजते हैं, तो निकाह हो जाता है। तो मुहतरम हाज़रीन, बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शोहर का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कभी मक्के की गलियां से गुजरते हैं तो जुल्म सितम, अय्याशी, फहाशी, गुनाहों का अंबार, जुल्म करने वाले जालिम, हर कोई चीज़ें, हर कोई माहौल ऐसा ही था। शिर्क, कुफ्र हर तरह फैला हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम वो माहौल को देखकर आते तो रंजीदा हो जाते थे, गमज़दा हो जाते थे कि क्या हो रहा है। कोई आका अपने गुलाम को पीट रहा है, कोई जालिम मजलूम पर जुल्म कर रहा है, कोई मर्द एक मजलूम औरत पर जुल्म कर रहा है, औरतों को एक बांदियों के जैसा मुकाम दे रहे हैं, और मुंह खोले तो गालियां हैं, और सूद का बाजार गर्म है। हर कोई जो ताकतवर वाला होता वही जो है पैसेदार होता, गरीबों के पास से पैसे लूट लेने का, खींच लेने का ऐसा मामला होता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम रंजीदा हो जाते थे, घर को आते थे तो बीबी खदीजा पूछती कि क्या मामला है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आज इतना गमज़दा क्यों हैं। तो पता चलता कि फलां आका अपने गुलाम को मार रहा था, सता रहा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको जाके समझाए कि देखो ये भी एक इंसान है, ये भी इंसान है, तुम क्यों सताते हो, उनको क्यों करते हो। तो वो जो है ये मेरा गुलाम है, मेरी मर्जी, ऐसा कुछ बातें बोला है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इससे गमज़दा हो गए। तो फौरी एक शख्स को भेजते हैं और कहते हैं कि फौरी जाकर वो गुलाम को, बंदे को फौरी आज़ाद कर दो, ये पैसे ले लो। तो पैसे ले जाते हैं, फौरी गुलाम को आज़ाद करते हैं। तो दूसरे दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर वो गलियों से गुजरते हैं, तब देखते हैं कि वो गुलाम आज़ाद से हंसी खुशी से रहता है। तो उसकी हंसी खुशी देखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुश हो जाते थे। अल्लाह अकबर। दूसरों को खुशी देखकर खुश होना यह नबी की सुन्नत है। तो मुहतरम हाज़रीन, और खुशी खुशी से जब घर आते तो वो खुशी देखकर बीवी खदीजा खुश हो जाती हैं कि आज मेरा शोहर बहुत खुश है। अल्लाह अकबर। कैसी बीवी थी देखें। आज हमारे बीवियाँ कैसे रहती हैं, कुछ भी करो क्या भी करो, हमारी ख्वाहिशां पूरी करना, ये लाना वो लाना। पाप बेचारे को कैसा करते हैं, कैसा करते हैं। एक बात अच्छी तरह आखिर कि औरत की खुशी मर्द की खुशी में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शोहर का है।